ہم 2021 میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی 21ویں صدی کے 21ویں سال میں۔ 2020 جسے کرونا وائرس کا دور یا سال کہا جائے تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں، اور لیکن وہ کرونا وائرس جس نے پورے گزشتہ سال تباہی مچائی رکھی، وہ اب 2021 میں بھی دنیا کے ساتھ ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک جو ہیں وہ لاک ڈاؤنز اور جو مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر ہیں کرونا وائرس کے سلسلے میں، وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو بہت ہی زیادہ امید کا باعث بنی ہے، بہت ہی زیادہ یقین کا باعث بنی ہے، بہت ہی زیادہ اعتماد کا باعث بنی ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ 3 مستند ویکسینز جو ہیں وہ اس کی ایجاد ہو چکی ہیں۔ یعنی اس سے بچاؤ کا جو طریقہ کار ہے، جو طبی طریقہ کار ہے، جو میڈیکل طریقہ کار ہے، وہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ باقاعدہ ویکسین جو ہیں یہ لگائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ خبر بھی ہے کہ چائنا بھی ایک ویکسین یا 2 ویکسینز جو ہے وہ تیاری کے آخری مراحل میں ہے، بلکہ بہت سی جگہوں میں تو چائنا کا ویکسین جو ہے وہ لگایا بھی جا رہا ہے۔ WHO کا آج میں ایک بیان پڑھا تھا جس میں انہوں نے امریکا کا بنایا ہوا فائزر کے ویکسین جو ہے اس کو باقاعدہ اپروو کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب یہ ساری دنیا کے میں جو ہے وہ اس کو بہت جلدی اپروو کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ بہت بڑا اعتماد ہے کہ اب اس بیماری کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی بیماری آنے سے قبل، وبا آنے سے قبل ہمارے پاس وہ ہتھیار موجود ہے، وہ میڈیکل کی وہ دوائی موجود ہے جو اگر لگا دی جائے تو پھر یہ جو وبا ہے یہ اس انسان کو یا ان انسانوں کو ہٹ نہیں کرے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے جس چیز کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا وہ معیشت تھی، اور معیشت کے تمام شعبے اس میں آئے۔ یعنی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈائریکٹلی ریلیف دینا پڑا وہ عام آدمی کے روزگار سے متعلق تھا۔ یعنی بہت زیادہ روزگار جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے، اور بہت بے روزگاری ہوئی ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جن میں کہ خوشحالی جو ہے وہ کم تھی۔ لیکن جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ اور یورپ وغیرہ کے ممالک ہیں، وہاں بھی بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ رہی۔ لیکن اگر آپ جتنے بھی جائزے دیکھیں عالمی مالیاتی اداروں کے، تو ان سب میں 2021 کو ایک پر امید سال کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو شرح نمو ہے، ترقی کی جو شرح ہے، وہ تقریباً ساری دنیا کے اہم ممالک کے اندر زیادہ ہوگی۔ چین کے متعلق اس نے کہا ہے کہ اس کی ریکوری بڑی تیز ہوئی ہے، اور بڑی اچھی ریکوری ہوئی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ بڑی تیزی سے وہ اگلے سال کے اندر جائے۔ تو اس کے بعد امریکہ میں بھی ریکوری کا کہا جا رہا ہے، یورپ کے ممالک میں بھی ریکوری کا کہا جا رہا ہے۔ ہر جگہ جو ہیں وہ جو اشاریے دیے جا رہے ہیں ترقی کی شرح کے، وہ تمام کے تمام مثبت ہیں، اور وہ جو منفی باتیں تھیں وہ ایک طرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ معیشت کی بحالی کی طرف تیزی سے بڑھے گی۔ یعنی معیشت کی بحالی کا مطلب آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ روزگار کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ اسٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے، انڈسٹریلائزیشن بڑھتی ہے، فوڈ کے معاملات میں یعنی خوراک وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ حل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب 2021 میں کے سے متعلق بہت زیادہ لوگ اور جو ماہرین ہیں وہ بہت پر امید ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ جو ویکسین دریافت اور تیار ہو کر سامنے آ گئے ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کی کا آؤٹ پٹ سامنے آ رہا ہے، اور وہ لگایا جا رہا ہے کہ چاہے اس کے انفیکشن کا ریٹ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، 8 کروڑ ہو، 9 کروڑ ہو، 10 کروڑ، لیکن ساتھ ہی اب یہ چیز جو ہے آ گئی ہے سامنے۔ تو جیسے ہم نے بتایا آپ کو کہ معیشت جو کہ ہر ملک کی اور اسی طرح پوری دنیا کی
ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وہ خوشحالی جو کہ 21ویں صدی کے شروع میں آئی تھی اور جس نے کہ ایک بڑا طویل سفر طے کیا تھا، اور 2018-19 میں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب ایک سٹیبلٹی ہے، تو وہ لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ شکوک میں مبتلا ہو گئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے۔ تو وہ اب پھر 2021 میں، یعنی ایک کہیے آپ کہ یہ انسانوں کا کمال ہے، اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا کمال ہے، میڈیکل سائنس کا کمال ہے، اور اس کے علاوہ مالیاتی مینجمنٹ کرنے والوں کا کمال ہے، اکنامکس کو کنٹرول کرنے کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنی خطرناک قسم کی عالمی وبا کے لپیٹ میں آنے کے باوجود، جس کی 2 لہریں آئیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے حالات کو قابو سے باہر نہیں ہونے دیا، جس کا مبین ثبوت اور سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ آپ کو کوئی خوراک کی کمی یا روزگار کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور جو مالیاتی پیکیجز دیے گئے اور جو اسٹیپس اٹھائے گئے اس کی وجہ سے لوگ بڑی حد تک مطمئن رہے اور گھروں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اس عالمی وبا کے باوجود بھی کوئی ہیجان پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسی خوفناک تشویش پیدا نہیں ہوئی جس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ ایک بات اور ہم بتاتے چلیں کہ اب جب ہم 2021 میں داخل ہو رہے ہیں تو بہت سارے عالمی سطح کے جو لیڈرز ہیں وہ آپ کے سامنے نظر نہیں آئیں گے، اور کچھ اور تبدیلیاں بھی جو ہیں وہ بہت اہم سامنے آئیں گی۔ ایک ہم بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے گزشتہ 4 سال میں بے تحاشا تبدیلیاں کی اور دنیا کے اوپر بہت بری سختی سے اثر انداز ہوئے، چاہے ان سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کیا جائے، وہ جو ہیں وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اور ان کی جگہ جو بائیڈن لے لیے ہیں، اور جو بائیڈن کے سامنے نئے چیلنجز ہیں، لیکن جو بائیڈن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ خارجہ ان کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہے، کس طرح اثر انداز ہوگی، لیکن جو بائیڈن کے سامنے جو اصلی مسئلہ ہے وہ خود امریکی معیشت کا ہے، امریکی سیاست کا ہے، کیونکہ یقینی بات ہے کرونا نے امریکہ کو سب سے زیادہ ہٹ کیا ہے، اور وہاں کی اموات کی شرح، وہاں کی انفیکشن کی سطح تھی وہ بہت ہی خوفناک رہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ، لیکن یہ بات بھی ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت 2 مستند ویکسین جو ہیں اپروو ہو چکی ہیں، تو جو بائیڈن کو یہ ایک ایج حاصل ہوگا کہ ان کے جو پیشوا ہیں وہ ان کو ایک بہتر حالت دے کے چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاپان کے شنزو ایبے، جو کہ ایک بہت ہی قوم پرست لیڈر تھے، جس طرح کے وہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھی اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور جاپان بھی ایک دوسرے وزیر اعظم کے ساتھ اس دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ تو جاپان جو ہے وہ 3ری بڑی اکانومی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ، کیونکہ وہ ہمارے قریب ہے تو اس لیے ہم اس کا پہلے ذکر کر رہے ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور جس میں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے، وہ جو ہے وہ اب مڈل ایسٹ وہ والا مڈل ایسٹ نہیں رہے گا 2021 میں، جو کہ آپ پہلے دیکھتے رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی جو کچھ لوگوں کو ناگوار گزریں گی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں ویلکم کریں گے۔ لیکن اصلی چیز یہ ہے کہ خود مڈل ایسٹ کے ممالک کے اوپر، مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اوپر، جن میں خاص طور پہ عرب ممالک شامل ہیں، ان کے اوپر اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے اور دوسرے قسم کے ٹیکنالوجی وغیرہ کے معاہدے کرنے کے کیا اثرات سامنے آنے شروع ہوتے ہیں۔ یقینی بات ہے کوئی حتمی تو نہیں آئیں گے، لیکن یہ کہ ان کو اشارے ضرور سامنے آنے شروع ہو جائیں گے اس سال کے وسط یا آخر تک۔ ایک اور بات ہم بتاتے چلیں کہ جو چیز اچھی ہے کہ وہ جو یہ جو بڑے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، چین ہے اور یورپی ممالک کے اندر اگر اقتصادی بحالی کا عمل جو ہے وہ جتنا زیادہ تیز ہوتا جائے گا تو وہ اب ساتھ ساتھ جو غریب اور پسماندہ ممالک ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور وہ ان کی معیشت کو بھی دھکا لگائیں گے، خاص طور پہ جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں جنہیں کہ یقینی بات ہے، خاص طور جیسے کوریا ہے، خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں، ویتنام وغیرہ ہیں،
وہاں پر اب جو ہے وہ یقیناً بہتر صورتحال آپ کو اقتصادی نظر آئے گی. علاوہ یہ کہ بھارت بہت بری طرح سے ہٹ ہوا تھا کرونا وائرس سے، لیکن وہاں بھی جو اشاریے دکھائے جا رہے ہیں وہ مالیاتی اداروں کی طرف سے وہ بہتر اشاریے ہیں. خود ہماری حکومت جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے زیر حکمرانی چل رہی ہے، وہ اپنے تقریباً ہر انٹرویو میں جو انہوں نے اس سال کے آخری مہینے میں دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے معیشت کو بہت سنبھالا دے دیا ہے اور ہم نے سمت بھی تعین کر لیا ہے، اور وہ بار بار مختلف قسم کے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ معیشت جو ہے تو یقیناً باوجود اس کے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مالیاتی اداروں کے مطابق وہ 2 سے بھی کم گرو کرے گی، لیکن چونکہ وزیر اعظم دعویٰ کر رہے ہیں تو سب کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہے. پاکستان میں اس سال کے آخری 3-4 مہینوں میں پی ڈی ایم کی تحریک بھی سامنے آئی، جس میں وہ جو بنیادی بات تو وہ یہ کہتے تھے کہ کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ روک پائے، جبکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے وہ یہ کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک خاص ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ کہ یہ این آر او کے لیے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سال کے شروع میں اور اس کے بعد کس طرح کا کوئی کی صورتحال حکومت اور پی ڈی آئی کے درمیان نکلتی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے درمیان نکلتی ہے جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت کی بالادستی کا چیمپئن بھی کہتی ہے. اب پاکستان میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قیادت فوری طور پر تبدیل ہو جائے، لیکن پاکستان میں بھی اب اس بار نوجوان قیادت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، تو وہ کتنی جلدی میچور ہوتی ہے اور کیا وہ بہتری لاتی ہے، وہ یہ بات بھی 2021 میں دیکھنے کی ہوگی. سب سے اہم بات جو 2021 میں دیکھنے کی ہوگی وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس اگر گزر جاتا ہے، ویکسین کی وجہ سے اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے، تو پھر وہ جو لوگوں کا خوف تھا وہ اب اعتماد میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، جو سماجی رابطے ٹوٹ گئے تھے وہ کیسے دوبارہ بحال ہوتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ کس طرح معمول کے مطابق دوبارہ چلنا شروع کر دیتی ہے، جس کی کہ ہر انسان کو بہت زیادہ امید ہے.